بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موجودہ وقت میں ہم اور آپ جس زیر و زبر کا شکار ہیں، جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے ہم اور آپ بحسن خوبی واقف ہیں۔ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش بھی انتہائی زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، یا ہم اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کرنا نہ کرنا، کیسے کرنا، یہ سب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، جو اگر ایک بار ٹھان لے تو پھر اس پر اڑ جاتا ہے۔ اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ میرے خطبے جمعے کا جو محور ہے وہ یہی ہے، نوجوان۔ آج کا خطبہ اسپیشل ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہم نوجوان کر کیا سکتے ہیں، اسلام کے اندر جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ موٹر سائیکل کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم پارٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل کا انجن اگر صحیح ہے تو موٹر سائیکل آپ کی کام کی ہے، لیکن اگر اس کا انجن خراب ہے، اور آپ کی بائک کتنی خوبصورت ہو، آپ کی بائک کتنی اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر انجن نہیں ہے تو وہ بائک بیکار، اس کا استعمال ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری اور آپ کی باڈی کے اندر سب سے اہم پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے، قلب کا ہوتا ہے۔ آپ کی پوری باڈی پہ فالج مار گیا، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر دل چل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں تو آپ زندہ ہیں۔ لیکن جب دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو آپ مر جائیں گے۔ باڈی کے اندر سب سے اہم پارٹ جو ہے یہ دل ہے۔ جس طریقے سے دل باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہے، جس طریقے سے گاڑی کا سب سے اہم پارٹ انجن ہے، اسی طریقے سے یہ جو نوجوان ہیں، یہ قوم کا، یہ سماج کا، یہ ملت کا، یہ سوسائٹی کا دل ہوتے ہیں، یہ سوسائٹی کا انجن ہوتے ہیں۔ دودھ کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ یہ سماج کا گھی ہے، یہ نوجوان، یہ سماج کا دل ہے، قوم کا دل ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، آئے مسلمانوں، ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں
کمزور پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب تم پیدا ہوئے تو تم بہت کمزور تھے اور بھی نہیں مانگ سکتے تھے. جب تمہیں پیاس لگتی تھی تو تم پانی بھی طلب نہیں کر سکتے تھے، بس روتے تھے، چیختے چلاتے تھے. ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور اگر کوئی تمہیں مار دے تو اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے، صرف روتے چیختے چلاتے تھے. آپ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کا وزن بھی 2.5 کلو 3 کلو کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آہستہ آہستہ تم 3 سال کے ہو گئے، 4 سال کے ہو گئے، رفتہ رفتہ تم جوان ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری کو ختم کر کے تمہیں طاقتور بنا دیا. یعنی جب تم 15 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، جب تمہاری ہڈیوں میں طاقت آ گئی، جب تمہارے خون میں روانی آ گئی اور تمہارا بدن مضبوط ہو گیا تو تم طاقتور ہو گئے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر جب آہستہ آہستہ جوانی ختم ہو گئی، تم 50 سال کے ہو گئے اور 60 سال کے ہو گئے، پھر تمہاری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو گئیں، تمہارے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، تمہاری ہڈیوں سے آہستہ آہستہ گودا ختم ہو گیا، تم کمزور ہوتے چلے گئے اور اتنے کمزور کہ تم بستر پر آ گئے. یہ 3 دور انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. پہلے تو وہ کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کمزور ہونے کے بعد تم کو طاقتور بنا دیا، یعنی جوان کر دیا، اور پھر آخر میں ہم نے تم کو پھر کمزور بنا دیا. اس میں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بیچ کی چیز ہے. اور بیچ کی چیز کیا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے تمہیں کمزور کرنے کے بعد پھر طاقتور بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے. یعنی اگر نوجوان نہ جانے کیا کر سکتے ہیں، نوجوان اپنے اندر ٹھان لیں. تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ نوجوان وہ ہیں جو قوم کو عروج پر لے کر کے جاتے ہیں اور قوم کی ذلت کا سبب بنتے ہیں. نوجوان، کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہے، کسی ملت کو خراب کرنا ہے، کسی سماج کو خراب کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو خراب کر دو، سماج اپنے آپ خراب ہوتا چلا جائے گا. اسلام کے اندر جوانی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، آئے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی غنیمت جان لو. اور اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، کل جب قیامت کا میدان ہوگا سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جاتا ہے تب تک قیامت کے میدان سے کوئی ایک شخص بھی ہل نہیں سکے گا، کوئی ایک شخص بھی اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا. اور وہ 4 چیزیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، آئے اللہ کے بندے میں نے تجھ کو عمر دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، 50 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، فیما افنا، تو نے اس زندگی میں کیا کیا کیا؟ آپ کو حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، زندگی میں کیا کر کے آئے ہو. لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ذہن سے سوچو ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا جواب دیں گے. صبح ہوئی کام دھندے کے لیے نکل گئے، شام کو آئے سو گئے، پھر صبح ہوئی نکل گئے، پھر شام کو آئے سو گئے. پوری زندگی کا جو ہمارا نظام ہے وہ کافروں کے نظام کی طرح ہے. نہ ہمیں نماز کی کوئی پرواہ، نہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ، نہ ہمیں اخلاق و ادب کی کوئی پرواہ. کوئی ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر دین کے تعلق سے کوئی محبت اور کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں ہے. آپ کو جواب دینا یہ عمر میں کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، قوم و ملت کے لیے کیا کیا ہے. کوئی جواب کسی کے پاس سے نہیں نکلے گا.
کون کیا جواب دینے والا ہے؟ بتائیے ہمارے اور آپ کے اندر آخرت کی کتنی فکر ہے؟ کسی کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اور آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جب وہ سوال کر لے کہ تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے؟ اسی لیے یاد رکھو اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، قیامت کی۔ دنیا کی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، اصل جو جگہ ہے وہ آخرت کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک جواب نہ دے دیا جائے کوئی اپنے قدموں کو بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ پہلا سوال عن عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئے اللہ کے بندے 60 سال کی عمر تو نے پائی تھی، بتا اس 60 سال میں تو نے کیا کیا؟ وعن شبابی فیما ابلا، اور اللہ نے تجھے تیری زندگی میں ایک دور طاقت کا دور دیا تھا، جب تو 20 سال کا تھا، 30 سال کا تھا، 40 سال کا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ جوان تھا، تیری ہڈیوں میں بہت طاقت تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ تھی۔ آئے بندے بتا تو اپنی جوانی میں کیا کر کے آیا ہے؟ تیری زندگی میں ایک دور امنگوں کا دور تھا، مستیوں کا دور تھا، بتا اس عمر میں تو نے کیا کیا ہے؟ وعن شبابی فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تو نے اس کو کہاں پر ضائع کیا؟ آپ نے ایک چیز دیکھی، پہلے سوال میں کیا ہے؟ تو نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا، اپنی عمر کو کہاں لگایا؟ اور دوسرا سوال کیا جائے گا تو نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ جوانی بھی عمر کے اندر آتی ہے نہیں آتی ہے؟ جوانی بھی عمر کے اندر آتی ہے، لیکن جوانی کے تعلق سے ایک دوسرا سوال کر کے اس حدیث کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کے اندر جوانی کی بہت اہمیت ہے، جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ جوان تھے، کیا کیا تم نے؟ اس کے بعد عن مالہ من این اکتسب وفیما ینفق، تجھے اللہ تعالیٰ نے بتائیے تو نے مال دنیا میں کمایا کہاں سے تھا؟ حلال کام کیا کرتا تھا، یہ حرام کیا کرتا تھا؟ چوری ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے محنت کیا کرتا تھا؟ حرام کا بزنس تھا، یہ حلال کا کاروبار تھا؟ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سورس آف انکم کیا تھا؟ ٹھیک ہے سورس آف انکم کا معاملہ، لیکن اس کے بعد ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا تو نے اس کو کہاں پر خرچہ کیا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کمانے میں محتاط رہے کہ حلال کمانا ہے، نہیں، سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ تو نے اس کو خرچہ کہاں پہ کیا؟ حرام کام میں لگایا، حلال کام میں لگایا؟ اور آخری سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے تجھے جو علم دیا، خطبوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے جو دین تجھ تک پہنچا ہے، بتا تو نے اس دین پر عمل کتنا کیا، تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس میں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات ہے عن شبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں پر ضائع کیا۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک شخص کون ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کو بے حیائی، برائی، بدکاری، بدتمیزی میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں لگایا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جوانی کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ اٹاوا آ جائیں، اٹاوا کے ہر محلے میں چلے جائیں، اٹاوا چھوڑے دلی چلے جائیں، ممبئی چلے جائے، کولکاتہ چلے جائے، جہاں جانا ہے آپ چلے جائے، اور اپنے سماج کے نوجوانوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کی زبان پر یا تو کھانے کی بات ہے، یا پینے کی بات ہے، یا گھومنے ٹہلنے کی بات ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے سماج کے، ان کی زبان پر کھانے کی باتیں، پینے کی باتیں، اور موج مستی کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، کھاؤ پیو اور خوش رہو بس۔ ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، جب رات میں ہمارے محلوں سے نکلو تو ان کی زبان پر ایسی بیہودہ باتیں ہیں، ایک شریف آدمی دینا تو دور کی چیز ہے، اس کو سننے کے لیے بھی اس کا دل راضی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ رات میں نکل آئے ہمارے محلوں پر
اور گھروں کے دروازوں پر نوجوان بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ اور پھر سب چیخیں گے بھی آ کر کے، سب چلائیں گے، اور وہی پھر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگائیں گے، لیکن کسی کو اپنے نفس پر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی مسئلہ ہو جائے سب نکلیں گے، پھر وہی جو اللہ اکبر ہے پھر روڈوں پہ نکل جائیں گے، لیکن اپنے دل میں کوئی جھانکنے کو تیار نہیں۔ میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بیچارے کمزور ہو چکے ہیں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے، یہ مشورے دے سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے، میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ نوجوانوں کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے؟ نوجوانوں کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں میں آ جائیں تو نمازی نظر نہیں آتے، نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو گانے سننے کے لیے تو وقت ہے، ان کو فلمیں دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن 15 منٹ مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ آپ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قہر ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جوانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگا دیا، اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوان ہوتے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ سے سیکھی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے اچھے آدمی، عبداللہ بڑے نیک صحابی ہیں، لیکن بس وہ اگر رات میں قیام اللیل کرنے لگے، وہ رات میں تہجد پڑھنے لگے تو بہت اچھی بات ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی، لا ینام، وہ رات میں کبھی نہیں سوئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، وہ ہمیشہ رات بھر عبادت کرتے رہے اور رات میں سوتے بہت کم تھے۔ یہ نوجوان تھے نبی کے وقت کے۔ ایک نوجوان تھے، ان کا نام تھا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے ہینڈسم صحابی تھے، بہت اسمارٹ صحابی تھے، اور یہ بڑا بڑا بال رکھا کرتے تھے۔ ان کا جو بال ہوتا تھا وہ ان کے گردن تک آتا تھا، کانوں کی لو سے نیچے آتا تھا، اور ان کا جو پجامہ تھا وہ کبھی کبھی ٹخنے کے نیچے چلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم حضرت خریم الاسدی کے بارے میں کہتے ہیں نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بڑے میرے پیارے صحابی ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، بس ان کے اندر 2 غلطیاں ہیں، اور وہ 2 غلطیاں کیا ہیں؟ ان کے بال جو ہیں ان کے بہت زیادہ لمبے ہیں، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، اور ان کا پجامہ کبھی کبھی ٹخنے کے نیچے سرک جاتا ہے، ان کا ازار کبھی کبھی ٹخنے کے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن اگر یہ اپنی 2 کمیاں پوری کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت خریم الاسدی کے کانوں میں جب یہ بات گئی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریم الاسدی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، حضرت خریم الاسدی نے انتظار نہیں کیا، اپنے گھر کی کینچی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا۔ یہ نہیں سوچا چلو بازار جا کر کے نائی سے کٹواتے ہیں، نہیں، اپنے گھر کی کینچی نکالی، خود اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو کاٹا اور اپنے بالوں کو کاٹ کر کے برابر کر لیا، اپنے ٹخنوں کو بھی ٹخنے کے اپنے ازار کو بھی کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کر لیا۔ یہ نبی کے وقت نوجوان ہیں، یہ نبی کے وقت کے صحابہ ہیں، جب یہ نبی کی حدیثوں کو سنتے ہیں، جب یہ نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، جب یہ اسلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے یہ مچل جاتے ہیں، یہ تڑپ جاتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں ہمارے اور آپ کے اندر اسلام کی کتنی زیادہ تڑپ ہے؟ آج میرے نوجوان بتائیں ہمارے اندر اسلام کو پھیلانے کی اور دین کی تبلیغ کی کتنی زیادہ تڑپ ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ حقیقت یاد رکھو، اسلام اگر پھیلا ہے تو نوجوانوں کی کوششوں سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے نوجوانوں کی طاقت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دیا گیا، جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے نبی اس وقت جوان تھے، آپ وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ہمنوا، آپ کے معاون، آپ کے ناصر کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق تھے، یہ بھی بوڑھے نہیں، یہ جوان تھے۔ حضرت علی یہ بھی بچے ہیں، حضرت عثمان بھی نوجوان ہیں، حضرت عمر فاروق بھی نوجوان ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی نوجوان ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی نوجوان تھے، حضرت
عمرو بن عاص بھی نوجوان تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی یہ نوجوان تھے۔ اسلام جو پھیلا یہ نوجوانوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اور یاد رکھو قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے یہی نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان ایک سو ہو جائیں اور دین کی تبلیغ کے لیے ایک جٹ ہو جائیں میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ نوجوانی کی عمر یہ طاقت کی عمر ہے، اگر نوجوان چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ نوجوانوں سے پھیلا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نوجوان اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہمارے نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور چھوڑیں یہ دنیا کی رنگینیوں کو، یہ دنیا کی مستیوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضراء، دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو میرے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو بھی سمجھائیں، ان کی اسلام کی تربیت کریں، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو آنے والے جو دن ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت مشکل ہے ہمارے بچے نمازیں پڑھنے بھی آئے، ہمارے بچے اسلام کو جانے سمجھے، بہت مشکل بات ہے۔ آج جو مناظر دور اندیشیاں دیکھ رہی ہیں اور جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک حالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے آنے والے ہیں۔ تو اب ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور بے حیائی، برائی، روڈوں پر بیٹھنا، گلیوں پر بیٹھنا ان کو چھوڑیں اور دین کی طرف آئیں، مسجدوں سے اپنی لو لگائیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، آج ہمارے جو نوجوان صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی ہدایت فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل جو مردہ ہو گئے ایمان سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم سب کو انہیں زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں، ہماری زبانیں بے اثر ہو چکی ہیں، اللہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر پیدا فرما جو ہماری دعائیں تجھ تک لے جا سکیں۔ الہ العالمین ہماری زبانوں کو مؤثر فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔